السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی سگلین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس آر ڈیلی بلاگ۔ تو آج ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے بارے میں۔ غزوہ بدر کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے اور اس کے واقعات پر کچھ نظر ڈالیں گے۔ شکریہ۔ مدینہ میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشاورت بلوائی اور خطرے سے نپٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائی۔ مہاجرین نے جانثاری کا یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کی اطاعت کی اور فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیے، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، اگر آپ ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ حضرت مقداد نے عرض کیا ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا۔ مسلمانوں کے ذوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک نو عمر صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمری ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیے جائیں۔ اس کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد 313 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ یہ لشکر اس شان سے میدان کارزار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے جن پر باری باری سواری کرتے تھے۔ مقام بدر پر پہنچ کر ایک چشمے کے قریب یہ مختصر سا لشکر خیمہ زن ہوا۔ مقابلے پر 3 گنا سے زیادہ لشکر تھا۔ 1000 قریشی جوان جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک اہنی لباس میں ملوث تھے، وہ اس خیال سے بدمست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی اس مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کا مسئلہ کوئی اور ہی تھا، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی اور بدمستی کا شکار رہا۔ خدا کے نبی نے خدا کے حضور آہو زاری میں گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی۔ جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن خداوند تعالی نے بران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دقتیں دور کر دیں۔ ریت جم گئی اور قریشی لشکر کے پڑاؤ والی مقبوضہ چکنی مٹی کی زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا۔ 7 رمضان المبارک 2 ہجری 17 رمضان 624 عیسوی کو فجر کے بعد این حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی۔ این حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا عہنی عزم لے کر میدان کی طرف چلے۔ قریشی لشکر تکبر اور غرور میں بدمست نصری توافر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائی بندے سامنے کھڑے تھے۔ ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور ابو حذیفہ کو اپنی بات عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ سب سے پہلے عمر بن الحضرمی کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل طلب کیا۔ مقابلے پر حضرت عمر کا ایک غلام نکلا اور اس نے چشم زن میں سے اس مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبازر طلب کیے۔ 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، اور پکار کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کے ارشاد پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اس دوران میں عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیے اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ کو لشکر میں اٹھا لائے۔ قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں کٹتے دیکھا تو یک بار رکی حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بلبوتے پر لشکر اسلام کو شکست دیں۔ اس غزوہ میں مومنین کے جوش جہاد کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام کھجوریں کھا رہے تھے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ سنا تو کھجوریں پھینک دیں اور فرمایا واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان میں بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر کے اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کر لیا۔ میدان کارزار خوب گرم تھا، قریش کے مغرور عین پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مسلمان بھی خود داد شجاعت دے رہے تھے اور انصار کے دو کم عمر بچے معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن عفر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوگا جب تک وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل جاتے ہی ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرا نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے معاذ بن عمر کے کندھے پر وار کیا اور ان کا بازو لٹک گیا۔ باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں معاذ بن افرا کے بھائی معاذ وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ وہ امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے اور ابو بختری جیسے اہم سرداران قریش بھی مارے گئے اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے جن میں سے 36 حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے، مثلا حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عمرو اور عبداللہ بن زما وغیرہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل SR ڈیلی بلاگ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ شکریہ۔